اللہ کا، خالق کا اور مخلوق کا فرق ہی اس عمل میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ مخلوق کے پاس جائے مانگنے کے لیے، بار بار جائے، جتنا مرضی بڑا سخی ہو، جواد ہو، کریم ہو، بار بار اس سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رب خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، صحیح، جواد، کریم ایسا ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عام بندے سے بار بار مانگنے سے ناراضگی آتی ہے، اور رب سے نہ مانگنے سے رب ناراض ہوتا ہے، اور بار بار مانگنے سے سختی نہیں بلکہ نرمی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مشکل زدوں کی، پریشان حالوں کی، مصیبت والوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں کیا، لیکن آگے ایک نفی ہے اور ایک استفہام ہے۔ گرامر کے طالب علم اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سوال اٹھا رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو جواب دیتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جو پھنسے ہوئوں کو نکالتا ہے، اور جس نے تمہیں زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ اور ساتھ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے؟ جی ہاں ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ بیٹے دینے والا الگ ہے، وہ غوث الگ ہے، وہ گنج بخش الگ ہے، وہ بیڑیاں تارنے والا الگ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ، اس کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کر سکتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی دور کر سکتا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، رب تعالیٰ دور کرنے والا ہے، لیکن تمہیں سب سے پہلے یہ ٹینشن دی جاتی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو بگڑی بنانے والا وہ ہے، بچہ نہیں ہے تو بچے دینے والا وہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تو بارش برسانے والا کرما والا پیر کوئی اور ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے 24 سوالات ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ کو بار بار مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح کا مطلب میرا حکم ہے۔ یسألونک عن الانفال، قل آپ کہہ دیجئے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت، آپ ان کو بتا دیجئے یہ ایام ہیں۔ یسألونک عن الجبال، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، جتنے 25 جگہ سوال آئے ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قل اے محمد آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے۔ ایک مقام قرآن پاک میں ایسا بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس آیت کو نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، پیارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پھر یہ نہیں کہا قل آپ کہہ دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ خود آیا اور کہا فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اے میرے بندو جب تم میرے بارے میں پوچھتے ہو تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیجئے، میں تمہیں براہ راست کہتا ہوں فَإِنِّي قریب، میں تم لوگوں کے قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں دور ہے۔ اس تک جانے کے لیے کوئی واسطہ، وسیلہ، سیڑھی، کوئی پوڑی، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی اہتمام، جیسے بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر ہوتے ہیں، سیکٹریز ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ بڑی دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں بڑی دور ہے، اللہ بہت بڑا ہے اللہ تک پہنچنا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آیت کا یہی ٹکڑا نازل کر دیا ہوتا
تو یہ عقیدہ بھی کلیئر تھا، میں قریب ہوں، اور قریب ہونے کا مطلب بھی اسی آیت میں بیان کر دیا تاکہ کسی مولوی کے، کسی مفتی کے، کسی کے ہتھ کنڈے میں میرے بندے نہ آ جائیں۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان، میں قریب ہوں کس لیے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔